السلام علیکم جی. محمد عثمان صاحب تشریف لے کے آئے ہیں جی ہمارے پاس اسلام آباد سے، راول پنڈی سے. ان کے ساتھ بھائی بھی آئے ہوئے ہیں. ایک بھائی ان کے یہ ہیں اور ایک بھائی یہ ہیں، اور یہ سارے بھائی بڑے اچھے آدمی ہیں جی، ہنسنے کھیلنے والے ہیں. تو ان سے کہتے ہیں جی یہ تھوڑا سا اپنا تعارف کروائیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میرا نام فاروق خان ہے جی. ہم راول پنڈی سے آئے ہیں ان کے پاس، حسن بھائی کے پاس، گوڈ فارمنگ کے سلسلے میں. تو میرے ساتھ چھوٹا بھائی محمد سلیمان. ہاں جی السلام علیکم. سلیمان نام ہے جی میرا. راول پنڈی سے آئے ہیں اور حسن بھائی کے پاس آئے ہیں. خدمت انہوں نے ہماری بہت اچھی کی ہے. باقی آگے یہ آپ بتائیں گے آپ کو. تو چھوٹا بھائی ہے میرا محمد عثمان، یہ کوئی شوق رکھتا ہے جی گوڈ فارمنگ کے سلسلے میں. تو اس کے سلسلے میں ہم آئے ہیں ان کے پاس، حسن بھائی کے پاس، کہ ان سے کوئی استفادہ حاصل کریں، ہمیں کوئی انفارمیشن دیں اس کے بارے میں کہ کس طرح ہم شروع کریں کام اور کس پیمانے پہ ہم شروع کریں. تو ابھی یہ ہمیں انشاءاللہ ان کے ساتھ، کیا نام ہے ان کا جی، فرحان بھائی، ہمیں انشاءاللہ گائیڈ کریں گے. ہمارے ساتھ یہ ہمارے دوست ہیں جی ملک محبوب الرحمان صاحب، یہ بھی آئے ہیں. تو آج انہوں نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا ہے، حسن بھائی نے، فرحان بھائی نے. ان کے جو قیمتی مشورے ہیں انشاءاللہ ہمارے لیے بھی فائدہ مند رہیں گے. تو ہمیں گائیڈ لائن بھی کافی ساری مل گئی ہے کہ گوڈ فارمنگ کس پیمانے پہ شروع کریں، کس طرح شروع کریں، کتنی انویسٹمنٹ ہو، اور خود شروع کریں یا کسی کے سہارے شروع کریں. تو یہ بہترین مشورے ان کے ہمیں ملے ہیں. ابھی تھوڑی سی بات ہوگی ویڈیو میں، باقی تو باتیں انہوں نے قیمتی باتیں ہمیں بہت سی بتائی ہیں. انشاءاللہ ہم اس سے استفادہ حاصل کریں گے. باقی ابھی ہمیں جو بھی ہے پروگرام جس کا اس کے بارے میں ہم یہ بتائیں گے سارا. چلیں جی، یہ تو عثمان صاحب کے بھائی تھے. تو اب عثمان صاحب کو مائک دیتے ہیں. فرحان بھائی سے کافی تفصیل کے ساتھ عثمان بھائی کی میٹنگ ہوئی ہے بکری فارمنگ کے حوالے سے. یہ بکریاں رکھنا چاہتے ہیں راول پنڈی ایریا میں. 20 کنال ان کے پاس اپنی جگہ بنجر ہے. تو کافی 2-3 گھنٹے فرحان صاحب سے تفصیلی ان کی بات چیت ہوئی ہے. تو فرحان بھائی کو مائک دیتے ہیں. یہ ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا کیا تفصیلی ان سے بات چیت انہوں نے کی ہے، کیا ان کے سوالات تھے، کیا انہیں جواب ملے، تاکہ یہ ساری معلومات ان لوگوں کے لیے بھی مفید ثابت ہو جو کہ نئے بکری فارمر ہیں، بکری فارمنگ کا کام کرنا چاہتے ہیں. لیں جی فرحان بھائی پھر. السلام علیکم عثمان صاحب. وعلیکم السلام. کیا حال ہے جی فرحان بھائی؟ الحمدللہ. عثمان صاحب تسی سناؤ. شکر. بیٹو سر بکری فارمنگ کی طرف سے کس طرح آ رہے ہیں، کنی دیر تو لہٰذا تسی جڑا وا اس پہلے یہ کام کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ نہیں جی، میں نے پہلے کام کبھی نہیں کیا، لیکن کچھ دوست ہیں وہ بکرا فیٹنگ جو ہے نا جی اس کا کام کر رہے ہیں تقریباً پچھلے 2-3 سال سے. تو ان کو دیکھتے دیکھتے نا جی مجھے بھی اس چیز کا جو ہے نا شوق پڑا ہے، اس کی طرف کاروبار کی طرف. اس سے پہلے آپ کا کیا کاروبار ہے، کیا جاب ہے؟ اس سے پہلے میں باہر تھا اور بھائیوں کے ساتھ تھوڑا سا، بھائی ہیں یہ فارمیسی وغیرہ کا کام کرتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. یہ جو آپ کا دوست ہے ان کا کیا کاروبار ہے؟ یہ ٹیچر ہیں جی. ٹیچر ہے، ماشاء اللہ. ٹھیک ہو گیا. لہٰذا مجھے آپ کی یہ بات سن کے بڑی خوشی ہوئی کہ آپ نے بتایا کہ ہم نے آپ کی پہلی ویڈیو سے لے کے لاسٹ ویڈیو تک ہر ویڈیو دیکھی ہے. بالکل جی. تو ابھی جو رات کو جو ویڈیو چڑھائی تھی انہوں نے جنتر والی، وہ بھی میں نے دیکھی ہے. ٹھیک ہو گیا. ماشاء اللہ. یہ بڑی خوش قسمتی کی گل ہے کہ سارے بھی کوئی ایڈے بڑے عاشق ہے جنہیں پہلی تو لا کے آخری ویڈیو دیکھی ہے جی. بالکل. لہٰذا بکری آ رہے ہیں. دراصل بات ایسی ہے کہ میں نے بہت سے چینل میں نے دیکھے ہوئے ہیں، لیکن وہ تقریباً اپنے ویورز اور سبسکرائبر بڑھانے کے لیے نا جی اور لائک حاصل کرنے کے لیے ویڈیو ہر قسم کی، لیکن جو انفارمیشن آپ سے ملی ہے وہ پیٹنٹ سی. بالکل. اچھا سر، یہ جو آپ کے برادر ہیں جی آپ سے بڑے ہیں کہ چھوٹے ہیں؟ یہ دونوں میرے سے بڑے ہیں جی. بڑے. ہمارے جو پنجاب میں ایک رواج چلتا ہے، ہم اپنے بڑے بردر کو نا اپنے ساتھ لے کے نہیں جاتے، کیونکہ یار یہ کوئی نہ کوئی بات پہ بلا وجہ ٹوکے گا. ٹھیک ہو گیا نا؟ نہیں جی. آپ کیسے تینوں اکٹھے آ گئے ہیں؟ دراصل میرے بڑے بھائی ایسے نہیں ہیں جی. مجھے ان سے بہت امید ہے جی. انشاءاللہ یہ میرے لیے ہر کچھ کرنے کے لیے تیار ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہو گیا. یہ کبھی ایسا نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ. جیسے آپ کے جو نہیں، ویسے آپ نے، میں نے جو بات کی آپ نے جنرلی یہ دیکھا ہوگا نا کہ چھوٹا بھائی بڑے بھائی کو وہ کرتے ہیں، لیکن میں کبھی وہ میری بہتری کے لیے کرتے ہیں. دراصل بات ایسی ہے. ٹھیک ہو گیا. اور میرا یہ ایکسپیرینس ہے، جو انہوں نے جس بات سے منع کیا ہے وہ میں نے کیا ہے، اس میں مجھے نقصان ہوا ہے. اور جس بات پہ انہوں نے میرا ساتھ دیا ہے یا
کہا ہے کہ یہ کر لے, ٹھیک ہے, میں بھی اس میں ایگری ہوا, تو اس میں مجھے کامیابی حاصل ہوئی ہے. ٹھیک ہو. تو اس لیے میں نیکسٹ ٹائم کہیں بھی جاتا ہوں ان کو ساتھ ہی لے کر جاتا ہوں, اور فیوچر میں بھی جب بھی میں نے کچھ سوچا کہ میں نے کچھ کرنا ہے تو ان کو ساتھ رکھ کے ہی کرنا ہے. اکیلے رکھ کر میں نے کچھ بھی کیا ہے اس میں مجھے ناکامی ہی ملی ہے. ویسے آپ کی بات سے یہ پتہ چلتا ہے آپ کے بردر نہیں آپ کی سیکورٹی ہے. ہاں جی, میری سیکورٹی بھی ہے. ٹھیک ہے, ایسے ہی نا. اچھا سر, آپ کے پاس کتنا رقبہ ہے ابھی؟ فی الحال ہمارے پاس تقریباً 2.25 ایکڑ. جی, 2 ایکڑ کے قریب. جی, تو وہ زرعی زمین ہے کہ نہیں؟ ابھی ہے زرعی ہے, لیکن ہم نے ابھی تیار نہیں کی. اگر ہم اسے قابل کاشت بنانا چاہے تو بنا سکتے ہیں. کیوں, جو گوٹ فارمنگ ہے نا جی, اس میں سب سے ضروری چیز جو ہے وہ رقبہ ہے. اگر آپ کے پاس رقبہ موجود ہے یا اپنا رقبہ ہے نا, آپ اپنی فیڈ کاشت خود کر رہے ہیں, تو آپ ایک بکری کا خرچہ نا 20 روپے 15 روپے تقریباً 14 روپے سے لے کے نا 25 روپے کے اندر ایک بکری کو کور کر لیں گے. اگر آپ کے پاس اپنا رقبہ نہیں ہے, آپ کچھ چیزیں باہر سے لے رہے ہیں, کچھ کسی سے بھجوا رہے ہیں یا ٹھیکے پہ کام کر رہے ہیں, پھر تقریباً آپ 70 روپے تک ایک بکری کا خرچہ جا سکتا ہے ایک دن کا. بالکل جی, ہم آئے ہیں یہاں پر وزٹ کیا ہے اور آپ کے جو تجربے سے دیکھا ہے تو آپ کی باتیں ٹھیک لگ رہی ہیں. دوسری چیز یہ ہے کہ سر آپ ابھی ملک پہ کام کریں گے, ڈیری بریڈ پہ یا میٹ بریڈ پہ کام کرنا چاہتے ہیں, یا جو پہلے آپ نے فیٹرنگ والا اپنے دوستوں کے دیکھا اس کام کو کرنے کا شوق ہے, آپ کا ذہن کیا کہتا ہے؟ دیکھیں جی, ہمارا جو ذہن تھا یا سوچ تھی آپ کے پاس آنے سے پہلے وہ یہی تھی کہ بریڈنگ کر کے ہم سیل کا کام کریں گے, یعنی کہ میٹ کا کام کریں گے جی. لیکن ابھی ہمیں پتہ چلا کہ فرسٹ ہمیں جو کام کرنا چاہیے وہ فیٹنگ سے سٹارٹ کرنا چاہیے تجربے کے لیے. جیسے حسن بھائی نے اور آپ کی باتوں سے پتہ چلا کہ کم از کم پہلے ایک فلاک جو ہے آپ فیٹنگ بکرا فیٹنگ کر کے آپ قصائی یعنی کاٹو مال ہم اپنی لوکل لینگویج میں کہتے ہیں, کاٹو مال کے لحاظ سے یعنی کہ میٹ کا کام کریں جی. اس کے بعد اس میں ہمیں یہ بینیفٹ ہوگا کہ ہمیں ان کی بیماریوں کا, ان کی سیل کا, ان کی پرچیز کا اور ان کی فوڈ وغیرہ کا, یعنی کہ ہمیں پورا ایک مکمل ہمیں ایک ایکسپیرینس مل جائے گا. سر یہ جو نا عثمان بھائی بکری فارمنگ مکمل ایک علم ہے. بالکل ٹھیک ہے, لہٰذا اس کے لیے پہلے آپ کو اسکول بنانا پڑے گا. ٹھیک ہے, وہ اسکول آپ کیسے بنائیں گے کہ آپ اپنے تجربہ حاصل کرنے کے لیے ایسے جانور لیں جن کو آپ کو ضائع بھی ہو جائے نا تو آپ کو زیادہ نقصان نہ ہو. لہٰذا جتنی دیر تک آپ کے پاس کوئی جانور ضائع نہیں ہوگا نا تو آپ کو تجربہ نہیں آئے گا. بالکل ٹھیک فرما رہے ہیں, ٹھیک ہو گیا نا. دوسری چیز ہے, کچھ دوستوں کا ہمارا اعتراض بھی ہوتا ہے کہ یار ہم آپ کے پاس آئے ہیں پھر بھی آپ ہمارے میسیج کا جواب نہیں دیتے, ہم نے آپ کے کہنے پہ یہ کام شروع کیا ہے. ابھی ہمارا جو واٹس ایپ نمبر ہے نا وہ ہم صرف ایک ہی استعمال کرتے ہیں, اپنا گوٹ لینڈ فارم کمپنی والا. ٹھیک ہے, دوسرا نمبر جو بھی ہے شاہ صاحب کا یا میرا وہ فیملی نمبر ہے, وہ ابھی آج تک ہم نے کسی کو دیا ہی نہیں, نہ ہم دے سکتے ہیں. لہذا اس میں ڈیلی کے تقریباً 500-600 میسیج ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اگر 500-600 میسیج کا جواب دینا شروع کر دیں نا تو میرا خیال ہے ٹوٹل میسیج کا اگر ہم جواب دے دیں نا دوبارہ ان کا 1500 میسیج بن جاتا ہے. ایک سوال کا جواب دے آگے سے اس کے 3 سوال آ جاتے ہیں. بالکل جی, آپ ٹھیک ہے, لہٰذا ایسے کبھی کبھار ایسے بھی ہوتا ہے کہ ایک دوست کو آج جواب دیا, دوبارہ اس کی نا ایک ہفتے کے بعد یا 1.5 ہفتے کے بعد دوبارہ اس کا نمبر آئے. بالکل ٹھیک ہے. جی ہاں, میں نے بھی ایک دفعہ آپ کو کیا تھا کہ میرے جو دوست تھے ان کا جو بکرے تھے وہ بہت ویک ہو رہے تھے, تو میرے خیال سے 1 ہفتے 15 دن کے بعد مجھے جواب ملا ہے. جی, تو یہ میں جانتا ہوں. لہٰذا آپ ادھر آ گئے, آپ نے ہمارا جانور بھی چیک کیا, ہمارا کام بھی چیک کیا, آپ خود ہی ہماری مصروفیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں. بالکل مصروفیات ہے بہت, یہ تو آپ کی بڑی نوازش ہے کہ جی کہ آپ اتنے لوگوں کے, ہم بھی آئے ہیں گیسٹ اور ہمارے علاوہ ہم آلریڈی بیٹھے ہوئے تھے آپ کے پاس جی, تو اتنے لوگوں کو ٹائم دیتے ہیں, تو میرے خیال سے یہ آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا سر. یہ جو چیز آپ کے گوٹ فارمنگ کے بارے میں ابھی ہم کر رہے ہیں نا بات, اس میں اگر آپ میٹ کا کام کریں گے نا تو میٹ والا جانور آپ کو ادھر نا لو پرائس میں ملے گا. اس میں اگر آپ کا جانور, اس میں قوت مدافعت بھی زیادہ ہوتی ہے, وہ ہر خوراک کھا لیتا ہے. ٹھیک ہے, اس میں یہ نخرے والا بات نہیں ہوتی. لہذا اس کو آپ اگر ماڑی خوراک بھی دیں گے نا تو اس سے بھی ضائع نہیں ہوگا. کیوں نہیں ہوگا, آپ کے پاس ہے وہ میٹ کے لیے, آپ اس کو خود خائی کو سیل کر دیں گے. جب آپ نے وہ 1000 روپے کے جی سیل کرنا تھا اس کو آپ نے 700 یا 800 روپے کے جی سیل کر دیا, آپ کو اتنا لاس نہیں ہوگا. لیکن جو جانور اچھی بریڈ والا ہے یا ملک والا ہے وہ آپ کو جانور ملے گا 1 لاکھ کے قریب. ٹھیک ہوگا, جو پروٹیکشن دے رہا ہوگا. جو پروٹیکشن نہیں دے رہا ہوگا 8-10 ماہ کا ہوگا وہ ملے گا آپ کو 40 سے 50 ہزار کے قریب, ایک گریڈ والا جانور. بالکل ٹھیک ہوگا. اگر اس کو مسئلہ بن جائے تو وہ بھی جب اینڈ پہ پہنچے گا تو اس کا بھی وہ گوشت والا ہی ریٹ لگے گا, تو اس میں آپ کو نقصان ہوگا. 1 لاکھ والے جانور میں آپ کو نقصان ہوگا 80,000 روپیہ. 40-50 ہزار والے جانور میں آپ کو نقصان ہوگا 35,000 روپیہ.
اسی لیے ہم پہلے کہتے ہیں کہ یار میٹ والا یہ جو لو کوالٹی والا جانور ہے دوگلا جانور, اس سے آپ کام شروع کریں, اپنا ایکسپیرینس حاصل کرنے کا. ایکسپیرینس حاصل کریں. یہ میٹ والا جانور جو ہوتا ہے اور جو ہمارا بریڈنگ والا جانور ہے یا ملکنگ والا جانور ہے, ان دونوں میں جو بھی مسئلے مسائل آتے ہیں وہ سیم ہے. بالکل ٹھیک ہے, صرف تھوڑا خوراک کا مسئلہ ہے کہ ایک نے خوراک 2 kg کھانی ہے, دوسرے جانور نے خوراک 3 یا 4 kg کھانی ہے. بالکل, باقی مسئلے سیم ہی ہیں. جو بیماریاں ہیں نا, جو پرابلم وہ سیم ہی آئیں گی, کیوں دونوں یہ بکری ہیں, کوئی علیحدہ نہیں ہے. اس سے آپ کو تجربہ ہو جائے گا کہ یہ یار اس میں یہ مسئلہ بنا, اس کو ہم نے ایسے کور کیا, اس مسئلے سے ہمارا جانور ضائع ہو گیا, یہ چیز اب ہم نے ڈالنی ہے, یہ چیز نہیں ڈالنی. ہم آپ کو بول رہے ہیں نا کہ لوسن ڈال دو یا لوسن کا ہے ڈال دو, اس میں بھی 6-7 پیچیدگی ہیں کہ گرمی میں لوسن کا ہے کیسے ڈالیں, کیا لوسن کے ہے کو وتر دے سکتے کہ نہیں, کہ تھوڑا بہت اس کو نمی دے سکتے ہیں. اگر یہ گرین نہیں ہے براؤن ہم نے ڈال دیا تو اس کا کیا مسئلہ آئے گا. ٹھیک ہے, اگر زیادہ گرین زیادہ جانور نے کھا لیا تو اس سے کوئی پرابلم تو نہیں آئے گی. ٹھیک ہے, اگر ہمارے پاس 1-2 دن لوسن شارٹ ہو گیا, اس کے علاوہ ہم نے کوئی اور چارہ ڈال دیا پھر لوسن شروع کر دیا, ہمیں کوئی مسئلہ تو نہیں بنے گا. جتنی دیر تک آپ پریکٹیکل میں سے گزریں گے نا, تو یہ لوسن کی میں نے آپ کو صرف نا ہے سے آگے والی باتیں جانور کو کھلانے تک اتنی بتا دیں تو آپ کو پتہ نہیں چلے گا. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہوگا نا. لہٰذا اسی لیے ہم نے کہا کہ آپ لو کوالٹی والا جانور رکھیں, اس کو آپ 2 طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں. 14 ماہ کا جانور قربانی کے لیے استعمال ہوتا ہے, اور یہ جو لو کوالٹی والا دوگلا جانور ہے یہ 14 ماہ میں 2 دفعہ بچے دیتا ہے. ٹھیک ہے, اس جانور سے ہم 2 دانت ہونے پر کراس لیتے ہیں. فرسٹ کراس جب ہوگا نا, اس کی ایج ہوگی 14 سے 15 ماہ, ہم اس کو کراس کرا دیں گے. اس سے ہم بچے کتنی دفعہ لیں گے, صرف 5 دفعہ. ایک مادہ جانور ہمیں 5 دفعہ بچے دے گی, اس کے بعد ہم اس کو فارغ کر دیں گے. اس سے ہماری ریٹرن کب شروع ہوگی, جب مادہ نے بچے پیدا کر دیے, ہم وہ بچہ 4 ماہ بعد سیل کر دیں گے. ٹھیک ہوگا, ہماری آؤٹ پٹ شروع ہو جائے گی. لہٰذا 14 ماہ میں آپ نے اس سے 2 دفعہ بچے لیے, آپ کو بینیفٹ کیا ملا کہ ایک بچے آپ کے اس ٹائم پیدا ہوئے کہ آپ کو عید کے لیے 14 ماہ نظر آ رہے ہیں کہ بڑی عید میں 14 ماہ ابھی باقی ہیں. وہ بچے آپ نے نر جانور رکھ لیے, مادہ فروخت کر دی. دوسرے آپ نے ٹوٹل فروخت کر دیے, آپ کا قربانی کا کام بھی چل گیا اور یہ میٹ کا کام بھی چل گیا. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہوگا, اس سے آپ کا پروفٹ ڈبل ہو گیا. بالکل ٹھیک ہے. اگر میٹ والے جانور آپ 4 یا 5 ماہ سے زیادہ رکھیں گے نا تو آپ کو وہ نقصان دہ ہوگا جو دوگلا جانور. اس نے اپنا جتنا ویٹ کرنا ہوتا ہے نا تیزی کے ساتھ وہ 4-5 ماہ میں کر جاتا ہے, اور جو اس کا ٹوٹل باڈی کا سکور ہوتا ہے نا وہ 8 ماہ میں کور کر لیتا ہے. ٹھیک ہوگا, لیکن جو 4-5 ماہ والا ویٹ ہے نا وہ سب سے بینیفٹ اور نفع بخش ہے. ٹھیک ہوگا, 4-5 ماہ میں آپ 15,000 تک بآسانی جانور سیل کر سکتے ہیں. ایک بکری جو آپ 18,000 کی خرید رہے ہیں اس کے ساتھ 2 بچے ہیں, وہ 30,000 کے 4 ماہ بعد آپ کے سیل ہو جائیں گے اور بکری دوبارہ کراس ہو جائے گی. اب اس میں یہ چیز ہے کہ آپ نے بکری کو کراس کب کرانا ہے کہ جب آپ کے بچوں کی ایج ہو جائے 3 ماہ. ٹھیک ہوگا, اس میں آپ اپنا نر چھوڑ دیں, وہ 4تھے ماہ میں کراس ہو جائے, 5 ماہ بعد بچے دے دے. ٹھیک ہے, 5 ماہ بعد اس نے بچے دے دیے, پھر اس کے بعد آپ نے 3 ماہ بچوں کو دودھ پلانا, پھر دودھ پلانے کے بعد 4تھے منتھ میں آپ نے اس میں بچہ نر چھوڑ دینا ہے, پھر اس نے 14 ماہ کے اندر 2 دفعہ بچے پیدا کر دینے ہیں. اس سے آپ کی بکری کی صحت بھی اچھی رہے گی اور آپ کی جو پروڈکشن ہے وہ بھی کم نہیں ہوگی. لہذا آپ اس زمین پہ ابھی کیا کاشت کریں گے. جیسا جی آپ کے ایکسپیرینس سے پتہ چلا ہے کہ لوسن جو ہے وہ ایک بہترین اور مکمل غذا ہے جی بکریوں کے لیے. ہمارے ایکسپیرینس سے نہیں پتہ چلا, ٹوٹل دنیا میں گوڈ فارمنگ کے لیے بالکل یہی استعمال ہوتا ہے. دراصل آپ ابھی اگر یہ گوڈ لینڈ والے وہ بھی نقل کر رہے ہیں, دنیا کی نقل کر رہے ہیں, اور پاکستان والے ان کی نقل کر رہے ہیں. بالکل بالکل آپ یہ چیز صحیح فرما رہا. میں بھی آپ کی بات کر رہا تھا کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ماڈل جو ہے نا وہ ایک قسم کا پاکستان میں آپ پیش کر رہے ہیں لوگوں کے لیے, تاکہ جیسا کہ آپ فرما رہے ہیں کہ آپ جو انٹرنیشنل لیول پر جو گوڈ فارمنگ ہو رہی ہے اس کی آپ نقل کر رہے ہیں, اور لوگ جو ہے آپ کی نقل کر رہے ہیں. تو اس سے دیکھیں نا جی چین بنی ہوئی ہے نا جی, کہ وہ آپ کے لیے ماڈل ہے اور آپ ہمارے لیے ماڈل ہیں انشاءاللہ. ہمارے لیے کیا کہ آپ پورے پاکستان کے جو لوگ ہیں, یعنی کہ ایک جو بیسک ہمارا روایتی طریقہ چل رہا ہے گوڈ فارمنگ کا, اس سے ہٹ کر ابھی جو فارمنگ ہے جو آپ ایک انٹرنیشنل لیول پہ آپ لے کر جا سکتے ہیں وہ آپ کر رہے ہیں, اور وہ آپ ایک قسم کا ہمارے لیے ماڈل بنا کر دے رہے ہیں لوگوں کو. سر اگر ہم یہ کام نہ کرنا کلوز فائڈنگ والا, ٹھیک ہو گیا, ایک جانور کو کور کر کے کام نہ کریں, اس میں ہم ناکام ہے جو پہلے پرانا طریقہ تھا. لہذا پرانے طریقے میں ہم 20 سے 25 جانور سے زیادہ جانور نہیں رکھ سکتے, اس میں ہمارے ساتھ مسائل بھی بے شمار بنیں گے.
ٹھیک ہوگا. وہ ایک آدمی اس کے اوپر کام کرے گا 20-25 جانور کا. ادھر ہم 100 جانور رکھیں گے, ایک آدمی ہی کام کرے گا, اس میں نفع بھی زیادہ ہوگا, مسائل بھی کوئی نہیں آئیں گے. جی بالکل ٹھیک ہوگا. اور ہر آدمی یہ کام کر سکتا ہے. ابھی ہمارے پاکستان میں جو سب سے مشکل کام ہے نا, جو لوگ کاروبار کرنا چاہتے ہیں, بزنس مین بننا چاہتے ہیں, اپنی فیکٹری لگانا چاہتے ہیں, ان کے لیے وہ یہ ہے کہ وہ بکری کو چلا نہیں سکتے. ٹھیک ہوگا. اور بکری جو ہے یہ مہنگا ترین شوق ہے. ماڑا آدمی جو چلا سکتا ہے اس کے پاس اتنی رقم نہیں ہے, وہ کر نہیں سکتا اس کو, وہ اس کو خرید نہیں سکتا, اس کے اوپر تجربہ نہیں کر سکتا, 2-3 سال اس کا انتظار نہیں کر سکتا, اس کی اچھی نسل ہے, منہ مانگے دموں لے کے آ نہیں سکتا. لہذا اسی لیے ہم نے کلوز فارمنگ کا سسٹم شروع کیا کہ اس میں یہ دونوں چیزوں کا بیلنس ہو جائے, کہ جو لوگ کاروباری ہیں, بزنس مین ہیں, وہ اس میں آئیں. ٹھیک ہوگا. ان کو جو پریشانی سی وہ کلوز فیڈنگ میں ختم ہو جائے گی. جی اسٹال فیڈنگ ہے جو آپ, جی ہاں یہ بہتر طریقہ ہے. لہٰذا اس میں ایک آدمی 100 جانور بآسانی سے پال سکتا ہے. بالکل جی. اس میں لیبر بھی کافی جو ہے وہ کاسٹ جو ہے لیبر کی بھی کم پڑ جاتی ہے, یعنی کہ جو لوگوں کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے لیبر کی وہ کم ہو جاتی ہے. اس کے علاوہ یہ ہے کہ آپ جیسے صبح روز چرائی کے لیے جائیں اور آپ نے زمین بنائی ہوئی ہے فصل لگانے کے لیے, اس میں بھی کام کافی کم ہو سکتا ہے کہ آپ ایک دفعہ ہے بنا لیں, اور روزمرہ ایک بندے کا جو ہے جو کھیت میں جانا, کاٹ کر لانا, پھر ان کو یعنی کاٹ کر ڈالنا, یہ بہت مشکل کام ہے. اور ہے کے ذریعے ہم کافی اچھا اس کو یعنی کہ اسٹیبلش کر سکتے ہیں اور کنٹرول بھی کر سکتے ہیں ایزیلی. یعنی کہ جیسے آپ نے کہا کہ ایک بندہ جو ہے وہ تقریباً 100 جانور تک اسے سنبھال سکتا ہے, پال سکتا ہے. یعنی سر یہ جو ہے نا, یہ آپ مہینے میں تقریباً ایک دفعہ کٹائی کریں گے, 20 سے 22 دن کے بعد اس کی کٹائی ہوتی ہے. 2 دن میں یہ جو موسم جا رہا ہے نا خشک ہو جاتا ہے. سردی میں 6-7 دن اس کو لگتے ہیں, لہذا گرمی میں 2 سے 3 دن لیتا ہے. مہینے کے بعد آپ لیبر بلائیں, اس کی کٹائی کر لیں, خشک ہو گیا اس کو کلوز کر لیں. اس کے علاوہ آپ بھی کر سکتے ہیں, آپ کی فیملی اور آپ کے بچے بھی جانور کو فیڈ دے سکتے ہیں, آپ جدھر مرضی جائیں. لہذا چرائی میں یہ سہولت نہیں ہے آپ کے پاس. بالکل جی ٹھیک ہے. اور چرائی میں پرابلم آپ کو کتنی ہے, بے شمار. ٹھیک ہے. فرسٹ نمبر پہ جو جانور آپ کا 6-7 لیٹر دودھ دے گا نا, وہ کبھی بھی چرائی میں کامیاب نہیں ہوگا, اس کو الگ سے خوراک دوبارہ ڈالنی پڑے گی. ٹھیک ہے. اگر آپ ڈیری بریڈ کا کام کر رہے ہیں, ڈیری بریڈ میں جو جانور 4 لیٹر سے 3 لیٹر سے کم ہے نا, وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہے. 4 لیٹر والی بکری ڈیری بریڈ میں پاکستان میں کامیاب ہے. ٹھیک ہے. باہر ملکوں میں جو ہوتا ہے نا, وہ اس میں 2 لیٹر والی بکری بھی کامیاب ہے, لیکن وجہ کہ ادھر جو ملک کا ریٹ ہے نا گوٹ کا, وہ ڈبل ہے. پاکستان میں ریٹ ابھی تک سنگل ہے. اس میں اگر آپ 4-5-6 لیٹر تک کام کریں گے نا تو آپ بچیں گے, ورنہ آپ نہیں بچیں گے. جی بالکل. لہٰذا دوسری جو پنجاب میں ہے نا, یہ لوسن سارا سال بآسانی دستیاب ہے, کوئی بھی ذمہ دار اس کو کاشت کر سکتا ہے. یہ 3 سال کی پیداوار ہے. اگر اس کو کاشتکاری کے لحاظ سے, فصل کے لحاظ سے دیکھا جائے نا کہ اس کی 1 ایکڑ میں پیداوار کتنی ملے گی, یہ خشک ہو کر کتنا بچے گا, سارا سال چل سکتا ہے کہ نہیں چل سکتا, یہ 6-7 خوبیاں صرف اسی میں موجود ہیں. اس کے علاوہ اگر آ جائیں آپ بکری کی خوراک میں, تو یہ بکری اس کو زیادہ ہضم کرتی ہے, زیادہ شوق سے کھاتی ہے, اس میں اچھی پروٹین کا لیول ہے. بکری کے لیے یہ بالکل فٹ غذا ہے. ٹھیک ہے. یہ 4-5 خوبیاں جو خوراک والی ہیں وہ بھی اس میں موجود ہیں. جی بالکل جی. لوسن کے بہت فائدے ہیں, اس لیے ہم جتنے بھی ہمارے دوست آتے ہیں نا, ان کو ہم یہی مشورہ دیتے ہیں کہ آپ لوسن لگائیں, ہے کے اوپر کام کریں. اس سے پہلے ہماری کچھ ویڈیو آئی ہیں ایسی کہ اس میں ہم نے چنے کا سلکہ ڈالا ہے جانوروں کو, مختلف دالوں کے سلکے ڈالے ہیں. ٹھیک ہو. کچھ سبز چارہ ڈالا ہے, کبھی مونگی کا بوسا ڈالا ہے. وجہ کیا ہے کہ ہمارے پاس 400 سے 500 جانور تھا, زمین تھا, رقبہ جو ہمارے پاس تھا وہ صرف 4-5 ایکڑ تھا. لہذا اس کے علاوہ ہماری کاشتکاری کوئی نہیں تھی. تو لہذا ہمیں جانوروں کو بچانے کے لیے جو چیز ہمیں مارکیٹ میں مناسب ریٹ پہ اور اچھے لیول والی ہو, اچھی پروٹین والی ملی ہو, وہ ہم جانوروں کو ڈالتے رہے ہیں. اگر آپ کے پاس زمین ہے جہاں آپ ٹھیکے پہ لے کے کام کرنا چاہتے ہیں, تو سب سے پہلے آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں سب سے پہلے جی اس کا فوڈ کا بندوبست کرنا چاہیے. جو ان کی خوراک ہے, کم از کم 3 مہینے کی خوراک ہمارے پاس سٹاک میں پڑی ہونی چاہیے. ٹھیک ہوگا. اگر آپ 3 مہینے کی خوراک سٹاک میں رکھتے ہیں تو آپ سب چارہ 3 مہینے کے لیے سٹاک کر سکتے ہیں؟ نہیں جی, سب چارہ تو 2 سے 3 دن کے بعد جو ہے نا وہ خراب ہونا شروع ہو جائے. اس میں سب سے بیسٹ حل کیا ہے کہ آپ چارہ اگا کر اسے لوسن کے طور یعنی کہ ڈرائی کر کے اسے آپ سٹاک کر سکتے ہیں. اس کو آپ ہے بنا کے سٹاک کر سکتے ہیں. ہے بنا کر آپ سٹاک کر سکتے ہیں اور اسے پورا سال استعمال میں لا سکتے ہیں. جی. لہذا اس کے بعد آپ اپنے جو شیڈ کا کام ہے وہ کریں, جانور کی رہائش کا, اس کو انوائرمنٹ دیں.
खुराक का काम किया, फिर उसकी एनवायरनमेंट का काम किया, फिर आप जानवर को लेके आए। बिल्कुल जी, यानी कि सबसे आखिर में आप जानवर लाएं। जी, मेरा एक दोस्त था, उसने ना 40,000 का 50,000 का तोता खरीद के लेके आना, ठीक होगा, ठीक 8 और 10 दिन में उसको ज़ाया कर देना। तकरीबन 2 साल वो लगातार ऐसे काम करता रहा। उसका वालिद कुवैत में था। एक दिन मेरे साथ बैठा, वो बोला यार ये बात है, ऐसे मैं लेके आता हूँ जानवर ज़ाया हो जाता है। हम गए, जिससे लेके आते उसके पास चले गए। उसने बताया कि यार मेरे जैसा खुड्डा बनाओ, जी जो मैंने बनाया हुआ ना डब्बा इसका, ये इस जैसा डब्बा बनाओ। हमारे डब्बे में और उसके डब्बे में क्या फ़र्क था? हमारे डब्बे में सुराख नहीं था, सिर्फ फ्रंट के ऊपर 2 सुराख थे। उसमें तकरीबन टोटल 13 सुराख थे। 1-2 सुराख सामने थे, 1-2 सुराख 2 साइडों पे थे, 9 सुराख बैक साइड पे थे। मैंने पूछा ये यार क्यों थे? उसने कहा कि इसके अंदर की जो पोल्यूशन है, जो ऑक्सीजन है वो भी गुजरेगी, इसको ठंडक रहेगी, इसको प्रॉब्लम नहीं बनेगी। इसको तोते को सबसे ज़्यादा ये जो है ना सांस का मसला बनता है, वो ज़ाया हो जाता है, ठीक होगा। फिर हमने उससे वो तोता लेके आए, तोता रखा, वैसे उसका डब्बा बनाया, उसमें रखा, वो अभी तक नहीं ज़ाया हुआ। बिल्कुल ठीक होगा। तकरीबन उसको मेरा ख्याल है कि जो 7-8 साल हो गए काम करते हैं, अभी कोई जानवर ज़ाया नहीं होता, वो फरोख्ती करता है। बिल्कुल ठीक, ये चीज़ है आपका माहौल एनवायरनमेंट जानवर का। तकरीबन जो हमारा नया फार्मर है ना, सबसे पहले तो इससे खुराक नहीं पूरी होती, फिर ये इसके जानवर का जो माहौल चाहिए वो नहीं मिलता, फिर ये थोड़ी जगह में ज़्यादा जानवर रखना चाहता है, नाकस खुराक में जानवर को कामयाब करना चाहता है, 1000 रुपये केजी बेचना चाहता है, सिर्फ 10 रुपये केजी डालकर। जो ये मुमकिन जब नहीं। हाँ, ये 4-5 चीज़ें जब इकट्ठी हो जाती हैं ना, तो जानवर ज़ाया हो जाता है। फिर वो क्या करता है कि यार ये काम ही नहीं ठीक, गोट फार्मिंग नहीं चल सकती पाकिस्तान में। हालांकि उसका खुद का तरीकाकार जो है वो बिल्कुल गलत होता है, बिल्कुल ना कि गलत है, उनको- बिल्कुल खिलाफ है। उनकी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो रही। लिहाजा सर आप अभी जो जानवर लेंगे, खरीदेंगे, किससे खरीदेंगे, कैसे चलेंगे? लेकिन जी सबसे पहले तो हम उनका रिहाइश का, जी उनका जो फार्म बनाना है, शेड वगैरह, उसका बंदोबस्त करेंगे। फिर कम से कम 3 महीने की जो खुराक है, ड्राई जो चीज़ें हैं उनकी जो खुराक में आती है, लूसन वगैरह, जो उसकी है बनाकर कम से कम 3 महीने का हमारे पास स्टॉक होना चाहिए। उसके बाद जाकर कहीं आप जानवरों का बंदोबस्त करें। अच्छा, अभी आपने इनपुट तो कर दिया, आपको आउटपुट कब आएगी? आउटपुट कम से कम अगर एक सेट जैसा कि आपने बताया कि 25 जानवरों से काम शुरू करें, तो तकरीबन 2 साल बाद उनका जो है ना ठीक होगा। रिजल्ट मिलना शुरू होगा। हाँ, अभी आपका जो रांझा बनने का प्रोग्राम है वो कितनी देर तक चलेगा, कितनी देर का तक आपका माइंड बनेगा? लेकिन ये रांझा जैसे तो इनके हमारे साथ- दोस्त शकील ने बताया। रांझा तो पूरी जिंदगी बनना पड़ेगा इनके साथ। अगर आपने बकरियां पालनी है तो रांझा बनना पड़ेगा। ठीक है सर, लेकिन हाँ जी, तो ये तो सारी जिंदगी बनना पड़ेगा इनके साथ। थैंक यू उस्मान साहब, शुक्रिया, मेहरबानी। वेलकम जी, बहुत शुक्रिया आपका। जी हसन भाई, आपने कोई सवाल पूछने हैं तो? ये तो उस्मान भाई जो इस्लामाबाद से तशरीफ़ लेके आए हैं, ये पहले दिन से हमारी चैनल की सारी वीडियोस देखते आते हैं, तो ये बड़े पक्के जियाले हैं। अब इन्होंने भी हिम्मत करके तो फार्मिंग का काम जो है वो शुरू करने लगे हैं। तो आज ये अपने दोनों भाइयों के साथ यहाँ पे आए हुए हैं। इन्होंने ये फ़ैसला किया है कि 25 जानवरों के साथ ये काम का आगाज़ करेंगे, और जो इनके पास 20 कनाल जगह है, वो पथरीली जगह, वहाँ से पत्थर उठा के तो उसमें ये जंतर काश्त करेंगे, फिर वो काट के खुश करके स्टोर करेंगे, उसके बाद रिहाइश का इंतज़ाम करेंगे, तो फिर जानवर लेके आएंगे। जानवर जब खरीदने का मरला आएगा तो फिर ये हमसे पूछ लेंगे कि कौन से जानवर खरीदे जाएं। तो इसलिए जो नए बकरी फार्मर हजरात हैं, हम उन्हें यही कहते हैं कि पहले आप काश्तकारी करें, एक फार्म का अच्छा सेटअप बनाएं, और 2-3 माह का आपके पास खुश जो है वो राशन इनका चारा स्टॉक हो, तो फिर जानवरों की खरीदारी करें। अक्सर लोग पहले जानवर ले आते हैं, चारा होता नहीं है, तो फिर आते साथ जानवर बीमार हो जाते हैं, तो वो पहले दिन से जो फार्मर है वो नुकसान में चला जाता है जी। तो इन चीज़ों का थोड़ा ख्याल रखना चाहिए जी। ओके जनाब, शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।